बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। 27वीं यानी तरमीम पार्लियामेंट से पास हो सकती है, नहीं हो सकती, ये अब सवाल ही नहीं है। ये तो तय है कि हुकूमत के पास मुकम्मल तौर पर अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत हासिल है कौमी असम्बली से। लेकिन असल मामला कुछ और है सर। जिस तरीके से 27वीं यारवीं तरमीम के मुतल्लिक जो राज खुल रहे हैं ना, वो बड़े कमाल है। मैं आपको आज फोर्सी कर दूं और इस वीलों को कहीं संभाल के रख ले कि 18वीं आईनी तरमीम रोल बैक नहीं होगी। सूबों के इख्तियारात, तालीम, आबादी वाले मामला, नो, ये कुछ बहुत बड़ा एस्पेक्ट दिखा के असल मामला जो बताया जा रहा है वो आइन का आर्टिकल 243 है। जी हाँ, उसके हवाले से बाकायदा तो वो ही मरकज़ निगाह है। यानी बहुत दिखा के वो एक शॉर्ट जो चीज़ है जो बेसिकली करनी, हाँ दीगर कोई और छोटी मोटी चीज़ें होगी, कम अज़ कम वो 18वीं आईनी तरमीम जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा क्रेडिट लेती है। एक आईन पाकिस्तान पे लेती है, दूसरा 18वीं आईनी तरमीम पर लेती है। उसके ऊपर कम से कम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जिसकी कुछ तफसील मेरी भी कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और 243 में क्या चीज़ें सामने आ रही है उसको इस वक्त किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो भी आपको बताता हूँ सर। और पहला रद्द-ए-अमल भी आ गया। इसको आईनी तरमीम नहीं, आहीनी तरमीम करार दे रही है जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। उस रद्द-ए-अमल से मुतल्लिक भी मैंने आपको आगाह करना है। और मजे की बात, खुद हुकूमती वजीर कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जनरल का ओहदा आईनी नहीं है। तो भाई पिछले चंद माह से आपने जो उनको फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब तक बोल रहे हैं, तो क्या गैर आईनी तौर पर रखा? उन्होंने कहा उनको हमने आईनी प्रोटेक्शन दे दी। लेकिन यहां मामला कुछ और है। जी हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब का भी, जी हाँ, 243 के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम में वो खुद भी चाहते थे तरमीम। क्या वही तरमीम होने जा रही है? या इसकी कुछ डिटेल्स भी मेरे सामने आई है। फौज के तर्जुमान आज बहुत बहुत आते हैं। लास्ट टाइम जो प्रेस उनकी कॉन्फ्रेंस थी ना खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर, जी हाँ, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम लिए बगैर या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुतल्लिक आज बिल्कुल डिफरेंट थे। बहुत से सवालों के जवाब उन्हें सीनियर साहब से गुफ्तगू करते भी दिए, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रा उस अगर मगर से बात करूँ कि कम से कम इस पोजीशन पर आप ना कि वो 26वीं आईनी तरमीम वाला जो मामला था ना, वो ब्रूट मेजॉरिटी लिटा के बिठा के सुला के नहीं, हुकूमत और ताकतवर उन तमाम चीज़ों को कवर कर चुके हैं। जी हाँ, 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत इनके पास ऑलरेडी हासिल है जी। और सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए ना इनको ANP JUI आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल होगी। क्योंकि 61 इनके पास है सेनेट में, टोटल 64 चाहिए। 3 बंदों में से कोई भी तोड़ लेंगे, या PTA का कोई तोड़ लेंगे, या JUI आज़ाद, कुछ भी ऐसा वैसा हो ही जाएगा। तो कम से कम इसको पास कराने के लिए किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं मुकम्मल ब्रेकडाउन आपको दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा जल्दी से आपको बता दूं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार है कौमी असम्बली में। मुस्लिम लीग नून के 125 हैं, पीपल्स पार्टी के 74 हैं, MQM के 22 है, मुस्लिम लीग काफ के 5 हैं, IPP के 4 हैं, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बाप पार्टी का 1-1 रुकन है, जबकि 4 आज़ाद अरकान है। तो इनके पास ऑलरेडी है। अपोजिशन के पास 89 अरकान है जी, जिनमें से मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल हैं जी। JUI के 10 वो भी इसके अंदर शामिल है। तो MWM का और PKMAP का भी 1-1 शामिल है। तो कम से कम इनको तरमीम पास कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो राज अफशा हो रहे हैं सर, उसमें सर मैं ज़रा मोतीउल्लाह जान साहब का एक तजिया बताऊं, क्योंकि वो पावर कॉरिडोर्स के बहुत ज़्यादा, इस्लामाबाद में तो वैसे भी खबर बहुत जल्दी आ जाती है। वो मुमकिन तौर पर कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 243 27वीं यानी तरमीम में टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इस तरमीम के जरिए मुमकिन तौर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा भी जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया जा सकता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का आमतौर पर ये एक आईनी सा होता है। जो इस वक्त जनरल शमशाद साहब है, जो इसी महीने उन्होंने रिटायर भी हो जाना है, कहते हैं ये भी उनको दिया जा सकता है। यानी तमाम सर्विसेज के चीफ हो जाएंगे। फील्ड मार्शल तो होंगे ही होंगे, तमाम सर्विसेज के चीफ हो जाएंगे। इस तरह वो तीनों अफवाज की सरबराही हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 243 के मुताबिक सदर मुमलिकत तीनों अफवाज के सरबराहान को वजीर आजम के मशवरे से तैनात करते हैं। तो अब इस बात का इम्कान है इस तरमीम के जरिए सदर मुमलिकत आसिम मुनीर साहब के मशवरे से तीनों अफवाज के सरबराहान को तैनात करने के पाबंद होंगे। तो ये गैर मामूली चीज़ है, ये गैर मामूली। ये जो कहते हैं ना कल तक हमारे प्रोग्राम में बैठ के भी तो इसका मुसविदा भी तैयार नहीं हुआ, सब कुछ सबको पता था। और ये मुसविदा तैयार हो था, जब साफियों को पता था तो क्या पीपल्स पार्टी को नहीं पता था? ये भी झूठ है। बिलावल साहब कहते कि मुझसे अभी 2 दिन पहले शेयर किया, 1 तारीख को जब वज़ीर आज़म साहब मुझसे और मेरे वालिद साहब से मिलने के लिए। नो, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी एक दूसरे को लूप में लेके की गई भी हैं। फिर बता रहा हूँ 18वीं आईनी तरमीम को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी बोल चुकी है। इस पर बहुत ज़्यादा मरियम नवाज साहब आंखें निकालने, उंगली तोड़ने और हाथ तोड़ने की बातें कर चुकी है। सुबह पंजाब ये वो फलाना, इतना आसान काम नहीं है। असल मामला 243 और फिर वो जजेस की ट्रांसफर वाला मामला। मुझे तो ऐसा ही लगता है
جتنا میں نے ابھی تک بلاول بھٹو صاحب کے اس پوائنٹ کو جو انہوں نے صبح کی ای میل کے اندر ڈسکس کیا، اس میں یہ ہے کہ جتنے تکلیف دہ اذیت ناک ججز ہیں، وہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کسی کو بلوچستان بھیج دیا جائے گا، کسی کو پنجاب لاہور بھیج دیا جائے گا، کسی کو پشاور بھیج دیا گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ لگتا ہے۔ اٹ میٹرس یہ چیزیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو کم از کم وہ جو کہتے ہیں نا صحیح آئینی آواز والے جو ججز ہیں ان کو تو روک دیا گیا، ظاہری بات ہے آئینی بینچ کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا، اب تو آئینی عدالت میں بھی ان کا کئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز مسلسل جسے کہتے ہیں نا گلے کی پھانس بن کر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ اچھا، مزید پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں ہمایوں محمد صاحب، انہوں نے بڑے جملے بولے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ انہوں نے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو آئینی ترمیم وہ قرار دیتے ہیں، یعنی طاقت کے ذریعے لائی گئی، پارلیمان کے ذریعے نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ترمیم آئینی ترمیم ہوگی، این ایف سی کو صوبوں سے ہٹا کر فیڈریشن کے نیچے لا رہے ہیں، آئینی عدالت اور آئینی ترمیم ہوگی، یعنی پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے آئینی عدالت بنائے گی، اب یہ آئینی ترمیم ہوگی، اس کے بعد 28ویں ترمیم میں آئینی حکومت کا قیام ہوگا، یا پھر مکمل طور پر ہی جی ہاں آئینی ہاتھ جن کے ہیں ان کے سپرد سارے سسٹم کو کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ خبریں ہیں، اور یہ خبریں دینے والے کوئی اور نہیں، سینئر صحافی وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت آئین کے آرٹیکل 243 میں تجویز تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تاہم یہ تجویز حتمی مسودے میں شامل نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے جو مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہے، یا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے مطابق یہ اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ ترمیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس ترمیم میں مسلح افواج کے سروس چیف کی تعیناتی دوبارہ تقرری سروس میں توسیع کا مکمل اور بنیادی اختیار صدر پاکستان کو منتقل کرنا ہے، لیکن صدر پاکستان تو وزیر اعظم سے مشاورت کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ مشاورت کا عمل ڈائریکٹ فیلڈ مارشل سے ہوگا، کیا ہوگا، یہ بہرحال بڑا بیٹر کرتا ہے۔ تو مولانا صاحب اگین پھر بہت امپورٹنٹ ہو جا رہے، کوئی 26ویں آئینی ترمیم کا جو سہرا تھا یا تو بلاول صاحب کے سپورٹ تھا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے سپورٹ تھا۔ اسد کیسر صاحب کا بھی اسٹرانگ ہے، وہ کہتے ہیں ریاستی ایوانوں سے ایک بار پھر ایک نئی آئینی ترمیم کی بات گشت سنائی دے رہی ہے، ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے زخم تازہ ہیں اور اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے۔ 1973 کا آئین پاکستان کا متفق آئین ہے جسے ذوالفقار علی بھٹو دیگر سیاسی جماعتوں کی قیادت نے اتفاق رائے سے منظور کیا تھا۔ یہ آئینی ریاست کی تمام اکائیوں کی ایک خوبصورت بندر میں جوڑے رکھتا ہے۔ اب بھٹو صاحب کے جانشین اور ان کی اپنی جماعت اس آئین کے چہرے کو مسخ کرتی ہے یا جمہوریت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے؟ موجودہ پارلیمان فارم 47 کی پیداوار ہے، اس نوعیت کی بڑی آئینی ترمیم کا کوئی اخلاقی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سخت جملے انہوں نے اس سلسلے میں بولے جی۔ بہرحال صحافی حضرات یہ سارے مانتے ہیں اور مجھ سمیت بھی کہ یہ اچانک سے بلاول صاحب کہیں کہ جی 1 نومبر کو یہ ملاقات ہوئی ہے صدر وزیر اعظم صاحب نے اور مجھے آ کے ان ترامیم سے متعلق بولا اور میں اب سی کے اجلاس کے بعد میٹنگ کر کے اپنا موقف دوں گا۔ نہیں، یہ تمام کو اس بات سے آگاہی تھی، مکمل طور پر آگاہی تھی، اور سب کہہ رہے تھے کہ بار کونسل کے انتخابات ہو جائیں، اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، اور اسی کا یہ مسودہ شیئر ہوا ہے۔ تو کم از کم پلیز عوام کو تو چین نہ بنائے، اب عوام کافی زیادہ اویئر ہے اس سلسلے میں جی۔ بہرحال رضا ربانی صاحب سابق چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آج کل پارلیمنٹیرین نہیں ہے، انہوں نے بڑا جملہ بولا، وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ مفلوج ہو گئی ہے۔ رضا ربانی کہتے ہیں وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے، قومی سلامتی، خارجہ یا اقتصادی پالیسی یا بیرونی ممالک کے ساتھ قومی وسائل سے متعلق معاہدوں کے بارے میں نہ تو پارلیمنٹ میں کوئی بات ہوتی ہے اور نہ ہی اسے اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ خارجہ پالیسی میں تبدیلی اور امریکی صدر سے ملاقاتوں کی تفصیلات بھی پارلیمنٹ سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ امریکی کمپنیوں کے ساتھ قدرتی وسائل اور معدنیات کے معاہدے بھی پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیے گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ ایسا قانون بنائے جس کے تحت تمام بیرونی معاہدوں کی پارلیمانی منظوری 3 ماہ کے اندر لازمی ہو تاکہ وہ مؤثر ہو سکے۔ رضا ربانی صاحب کا ہمیشہ سے اچھا سٹانس رہا ہے، مگر یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ ربرٹ اسٹیمپ کون کہتا تھا؟ اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بول رہے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی ہے۔ تو سر ان میں سے کوئی شک ایسی ہے جس کو پارلیمان کو فائدہ ہونا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں؟ خود ہی سوچ لیں، کوئی ایسی شک جسے پارلیمان کو فائدہ ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا، قطعاً کہیں بھی ایسا نہیں ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ اور اب مزے کی بات، بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ان کا بیان کتنا مزیدار ہے، کتنا انٹرسٹنگ ہے۔ اب وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہے، وہ کہتے ہیں اب یہ حکومت کا موقع ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا ہے اور اس کو بھی کہیں سے کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگس پر ایڈریس تو ہونا ہے۔ تو بھائی آج اتنے عرصے سے ان کا جو فیلڈ مارشل کا جو اعزاز ہے وہ کیا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں 243
میں صرف آئینی کور دینا ہے یا پھر اور کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں. ابھی فائن تو نہیں ہوا لیکن فائنل ٹیوننگ کے لیے پروسیس ہے. ابھی ایک سٹیپ اور آگے باقی ہے. واہ، ابھی 2 دن پہلے کہہ رہے تھے ابھی تک تو ڈرافٹ بھی شیئر نہیں ہوا، اور 2 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، ابھی تو ڈرافٹ بھی نہیں بننے پہ کام ہوا، تو 2 دن پہلے ملاقات ہوئی. تو بلاول یعنی یہ ہم حالت ہے ہمارے وفاقی وزراء حضرات کی کہ اتنے ماشاءاللہ ویل انفارمڈ ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں. سمجھا کرے نا، ان کو پتا ہے، انہی کو سب کچھ پتا ہے. ہاں، ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہوا، انہوں نے کوئی جواب دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر آج میں نے کہا سینئر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، جنرل شریف صاحب، ان سے پوچھا کہ 27ویں آئین ترمیم سے متعلق صحافی نے سوال کیا نا، انہوں نے کہا آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ اور حکومت کا کام ہے. ہاں، اگر 27ویں ترمیم پر ہم سے کوئی تجاویز مانگی گئی تو ہم اپنی سفارشیں ضرور دے گئے. یہ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. بہرحال سر، اور بھی انہوں نے بہت کہا، لیکن آج 3 نومبر ہے، اور 3 نومبر آپ کو پتا ہے ویسے ہی یادگار ہے. مشرف صاحب نے اس دن ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کی تھی. 3 نومبر 2007 کو ملک کا آئین معطل کیا تھا، اور 3 نومبر عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا جی، 2022 کو احتجاجی مارچ کے دوران. ہر لحاظ سے ہے تو آج ماشاءاللہ 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کوئی سخت ترین ہی معاملہ ہے، ایسے نہیں ہے جس کو متعلق کہا جا رہا ہے. بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آج کافی محتاط ہیں. پوچھا گیا نا، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا سوال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، تو دیکھا یہ ہماری نہیں، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. فوج کے اندر کوئی عہدہ کریٹ ہونا ہے تو یہ حکومت کا اختیار ہے، ہمارا نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا. مزید بھی دو چیزیں، سہیل آفریدی صاحب سے متعلق سوال ہو گیا. انہوں نے کہا کے پی کے سہیل آفریدی صاحب سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، منتخب سیاستدان ریاست بناتے ہیں اور اداروں کو ریاست کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. آج محتاط تھے کافی. ساتھ انہوں نے بیسکلی پاک افغان صورتحال کے حوالے سے صحافی حضرات کو اپڈیٹس کر رہے تھے. سمگلنگ کی کیا صورتحال ہے، تیل کی کیا صورتحال ہے، دیگر پوسٹ کی جو کاشت ہو رہی ہے اس سے متعلق وہ بتا رہے تھے. کافی چیزیں وہ بریف کر رہے تھے. لیکن ہاں، خیبر پختونخوا سے متعلق وہ آج کافی محتاط تھے. غزہ میں انہوں نے کہا فوج بھیجنے کا سوال ہوا نا، انہوں نے کہا غزہ میں فوج بھیجنے کا فیصلہ بھی حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی. کب کرے گی سر؟ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو جواب نہیں دینا. ہاں، انہوں نے کہا فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، اور فوج کو سیاست سے دور ہی رکھا جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.